کہیں اللہ داڑھی تو نہیں رکھوانا چاہتا؟ جو ہر دفعہ تو جاتا ہے تو آگے آدمی بیٹھا ہوتا ہے، تو کہیں اللہ داڑھی تو نہیں رکھوانا چاہتا؟ میں نے کہا چلو آج سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ جب چند دن گزرے تو اس وقت فلم سٹار رنگیلا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی بخشش کرے، اس کی ایک مووی آئی تھی دیا اور طوفان، جی، اور پھر آئی تھی رنگیلا، وہ دونوں بڑی سپر ہٹ ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد 2 رنگیلے کی اناؤنسمنٹ تھی، تو جب میں نے 3 چیلے کر دیے تو مجھے خیال آیا 2 رنگیلے تو رہ جاوے گی، تو اب کیا کروں؟ تو چونکہ وہ اس سے اگلے جمعے ریلیز ہونے والی تھی، تو اب میں آیا امیر کے پاس، میں نے کہا جی میں تو 3 دن کے لیے آیا تھا اور 4 مہینے کر دیے، میرے پاس کپڑے بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، مجھے اب 2 دن کی چھٹی دیں، میں پیسے بھی لے آتا ہوں، کپڑے بھی لے آتا ہوں، اور جی میں تھا کہ جا کے 2 رنگیلے دیکھوں گا۔ وہ چلا جاتا، پھر کس نے واپس آنا تھا؟ اللہ امیر کی بخشش کرے، عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے تھے، کہنے لگے میرے پیارے یہ میرا سائز ایک جیسا ہے کہ مجھ سے کپڑے بھی لے لے اور جتنے پیسے چاہیے پیسے بھی لے لے، تو ابھی جا نہیں تو پیسے تو تھے میرے پاس، میں تو جھوٹ بولا تھا، تو میں پھر تھوڑا نرم بھی پڑ گیا تھا، جواز بھی ختم ہو گیا۔ ہاں، تو پھر میں نے 4 مہینے مکمل کی۔ 4 مہینے کے اینڈ میں تھا، میرے 4 مہینے میں ایک رمضان پورا آیا، پیدل سفر بارڈر کی طرف، جو قصور سے آگے تھوڑا سا، اور دیہات تھے جو بارڈر کے قریب لگ جاتے، گنڈا سنگھ والا انڈیا بارڈر کے قریب لگے، وہاں پیدل سفر تھا 1 مہینے کا، اور آپ اندازہ لگائیں 1 مہینہ ہم نے سفر کیا، رائمنڈ سے گئے بھی، وہاں سے واپس بھی آئے، 27 روپے لگے ہمارے 1 مہینے میں، اور وہاں کوئی ہماری ضیافت ایسی نہیں ہوئی، ہمیں خود ہی پکانا پڑتا تھا۔ تو میں نے دعا مانگنی شروع کی، یا اللہ مجھے لیلۃ القدر نصیب فرما، اور میں پیدل سفر کر رہا ہوں، تو میں 5 راتیں تو نہیں جاگ سکتا کہ میں 5 راتوں میں اسے تلاش کروں، جو رات ہو نا مجھے اٹھا دینا، تیری بڑی مہربانی۔ پہلے روزے سے مانگنا شروع، وہی کام کیا جو آپ کتاب کے ساتھ کرتے تھے۔ تو 21 رمضان تھی، ہم ایک اہل حدیث کے گاؤں میں تھے، رات 12 بجے کسی نے مجھے یہاں سے پکڑ کے اٹھا دیا، ایسے اٹھا، فزیکلی یہاں سے یوں کیا، تو سردیاں تھیں بہت، دسمبر کا مہینہ تھا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے ادھر دیکھا، مجھے کس نے اٹھایا ہے؟ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، میں نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے تھے، تو میں نے دوبارہ رضائی اوپر لے لی، ایک دم مجھے کرنٹ لگا کہ آج تو 21 کی رات، یہ تو اللہ نے تجھے اٹھایا ہے۔ میں نے رضائی ادھر پھینکی اور باہر نکل گیا اور وضو کیا، اور سحری تک میں اللہ سے مانگتا رہا کہ یا اللہ مجھے تو اس کام کے لیے قبول کر لے۔ جب واپس رائمنڈ چلے تو بس میں بیٹھا، میں سوچ رہا تھا کہ تو ڈاکٹر بن رہا ہے، اور یہ دعا تو نے کیا مانگی ہے کہ اس کام کے لیے قبول کر لے؟ اگر یہ کام کرے گا تو ڈاکٹری نہیں چلے گی، ڈاکٹر بنے گا تو یہ نہیں چلے گا، تو کیسے ہوگا؟ میں نے کہا اچھا، ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے جب کوئی مسئلہ ایسا، اچھا او جانے، میں نے کہا اچھا تو جانے، تجھے منظور ہوگا تو کر دے گا۔ 4 مہینے میں 1 ہفتہ باقی تھا، تو مجھے ایک نوجوان ملا، کوثر پشاور کا، اس کا جنرل سٹور تھا، ہم دونوں کی تشکیل مرکز میں تھی، کٹھی خدمت میں۔ مجھ سے پوچھتا ہے آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے FSC کیا ہے، میں نے میڈیکل میں داخلہ لینا ہے۔ کہنے لگے تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا بہت لینتھی اور مشکل سفر ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ذمہ دار ہیں۔ کہنے لگا پھر ڈاکٹر بننے کا یہی مطلب ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں، کچھ پیسے اور آ جائیں گے، اس سے زیادہ کیا کرو گے؟ تو اس نے میری وکٹ اڑا دی، چونکہ مجھے جتنی دفعہ بھی ڈاکٹر بننے کے لیے کہا گیا تو 2 باتیں، تینوں ڈاکٹر بنانا ہے، بڑا پیسہ، بڑی عزت۔ میری یادداشت اچھی ہے، اب بھی اچھی ہے، مجھے یاد نہیں کہ مجھے کبھی میری ماں نے، باپ نے، چاچے نے کہا ہو کہ مریضوں کی خدمت کرے گا، ان کی دعا لے گا اور ان کی تو خیر خواہی کرے گا، اللہ راضی ہوگا، نیور۔ بڑا پیسہ ہے،
بڑی عزت. تلمبے میں ایک غریب فیملی تھی, اس میں ایک ڈاکٹر بن گیا تھا, اور ڈاکٹر بن کے وہ پیتھالوجسٹ تھا, ڈاکٹر معین رحمۃ اللہ علیہ. وہ نشتر ملتان میں تھے, تو مجھے کہتے ویکھیے ڈاکٹر معین, ابا جی کہتے ویکھیے ڈاکٹر معین کہ میں غریب جہا ہے آج کیڈی وہ عزت ہے, کیڈا نا ہے, انہیں تیرا بھی نا بن جس. تو جب اس نے مجھے کہا کہ پہلے بھی پیسے ہیں, کچھ اور آ جائیں گے, میں نے کہا یہ بات تو صحیح کر رہا ہے, اور ایک دفعہ زندگی میں دنیا میں آئے ہیں, پھر آنا نہیں, تو کیوں نہ میں یہی کروں جو یہ کہہ رہا ہے. بھائی یہ جی وہ بندہ میرا ٹرننگ پوائنٹ بنا, ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا علم کی لائن میں آنے کا. تو پھر میں رائمنڈ میں گیا جو مجھے داخل کر لیں, تو انہوں نے کہا والدین کو راضی کرو. مجھے پتا تھا والد تو ناراض. گھر سے ملحقہ جم بھی دکھایا. ان سے ان 4 مہینوں میں رابطہ ہوا نہیں ہوا, کیسے آپ نے انہیں قائل کیا؟ نہیں 4 مہینوں میں سے کے بعد کی بات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری شرط ہے والدین کو راضی کرو. میں نے کہا وہ تو راضی نہیں ہوں گے. ابھی یہ ٹاپک چھڑا ہی نہیں تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ ہمارا خالص جانگلی ماحول ہے, جانگلی تھا, اور مولوی جو ہوتا تھا امام مسجد کم ہی ہوتا تھا ہمارا. تو لہٰذا مجھے پتا تھا کہ وہ جب میں کہوں گا میں نے مولوی بننا ہے تو ان کے سامنے کم ہی آ جائے گا, اور ادھر ڈاکٹر اتنا بڑا ایم ہے تو وہ تو کبھی مانیں گے نہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر میں آیا 1972 فروری کے مہینے میں, 4 مہینے پورے کر کے گاؤں. بڑی عید 2 دن بعد تھی. عید پہ ہماری ساری فیملی کہیں بھی ہو, وہ عید پہ گاؤں اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور بڑی اچھی ہماری عید ہوتی ہے, بڑی اچھی سیلیبریشن ہوتی ہے. پوری فیملی, بچے بچیاں, مرد اور چھوٹے بڑے سب اکٹھے ہوتے ہیں. اس میں میں نے بم پھوڑ دیا. میں نے کہا میں نے مولوی بننا ہے. یا اللہ یا اللہ, ایک طوفان اٹھا, جیسے پانی میں کوئی بہت بڑا پتھر پھینکا جائے تو اسے اٹھتے ہیں, اس کے دور دور تک اس کی لہریں, ایسے لہر اٹھ گئی. غصہ اور لڑائیاں اور جھگڑے. اور محسن میاں میں حیران ہوتا ہوں کہ میری 18.5 سال عمر تھی, اور میرے آگے جابر جاگیردار تھے. میں نے کیسے فیس کیا میری سمجھ نہیں آتی. باپ کو, تائے کو, چاچوں کو, عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, پھر ابا جی کے دوستوں کو, وہ سارے اتنی ہائی پرسنالٹی کے لوگ, اور میں 18.5 سال, اور 50 کلو میرا وزن تھا ٹوٹل. کس طرح میں اپنے مسجد کے ساتھ ایک بلڈنگ دیکھی. جی جی جی, یہ ہمارے تایا کا ڈیرہ ہے. ہاں ہاں, ٹھیک ٹھیک. تو جب ہمارے تایا زندہ تھے تو شام کو سارے ان کے احترام میں ڈیرے میں وہاں کٹے, ادھر نہیں, کیونکہ میرے والد چھوٹے تھے, وہ بڑے تھے, تو وہاں سارے اکٹھے ہوتے. اور وہاں سب سے ہاٹ ٹاپک میں ہوتا تھا, اور سب باری باری آتے تھے, اور غلیظ سے غلیظ بات کرتے تھے تاکہ میرا دل اٹھ جائے. اور ایک بات سب کی تھی, تینوں کسے پوچھنا نہیں, تینوں کسے جتی تے نہیں لکھنا, تو چھولیاں دی دال کھاونی ہے تو منگ کے کھاونا. یعنی دیکھو اس گاؤں میں بیٹھ کے مجھے کہہ رہے ہیں تو منگ کے کھاونا. اتنا ان کی آنکھوں پر پٹی پڑ گئی تھی, جیسے میں کوئی ان کی تو منگ کے کھاونا, تو بھوکا مرنا, تینوں کسے پوچھنا کوئی نہیں. اور